یہ معین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اظہار دین الحق علی الدین کلہ، دین حق کو غالب کر دینا پورے دین پر، یہ آپ کا مقصد بعثت تھا۔ اب ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس کے ضمن میں فاعل حقیقی اللہ ہے، لیکن اس کے لیے محنت، مشقت، قربانیاں، تکلیفیں جھیلنا یہ خود رسول نے بھی کیا اور رسول پر ایمان لانے والوں نے کیا۔ لہذا دیکھیے فوراً بعد اب کال فار جہاد، جہاد کی پکار آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ دلالت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے لفظ دلیل بنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والی شے، یہ چیز دلیل ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، جب ستاروں کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے تو یہ دلیل ہے اس کی کہ اب صبح طلوع ہونے والی ہے، تو دلالت۔ اسی طریقے سے یہ ادلکم، کیا میں تمہاری دلالت کروں، تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں بتاؤں، کیا چیز بتاؤں؟ علی تجارت، ایک تجارت، ایک رہنمائی کروں ایک تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ اب ذرا اس آیت کی کنسٹرکشن پر غور کیجئے۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن نجات، جہنم سے نجات، عذاب علیم سے نجات کے لیے ایک تجارت لازم کی جا رہی ہے۔ وہ تجارت، اب دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید ایک تو یہ کہ سوال کرتا ہے پھر جواب دیتا ہے، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا۔ حدیث میں بھی حضور نے یہ فطری طریقہ جو ہے تعلیم کا استعمال کیا ہے۔ آپ سوال کرتے تھے، اکثر و بیشتر تو صحابہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، جواب نہیں دیتے تھے۔ لیکن پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے، پھر جواب دیتے تھے اپنی سمجھ کے مطابق، پھر حضور بیان کرتے تھے۔ اس لیے کہ سوال کرنے سے جو سامع ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ مرتکز ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بارہا وہ حدیث سنائی ہے کہ آپ نے سوال کیا اپنے صحابہ سے، اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ اب صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو نمازیں اور روزے اور حج اور عمرے تو بہت سے لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کی، وہ سارے مدعی آ جائے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور وہاں کیا ہوگا؟ اور کوئی چیز تو تھی نہیں۔ یہ جو نمازیں لے کر آیا تھا، کسی مدعی کو نمازیں دے دی جائیں گی، اچھا بھائی کمپنسیشن کے لیے تم اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اچھا لو بھائی اس کے روزے تمہارے حوالے، اس کے حج تم لے جاؤ، اس کے عمرے یہ تم لے جاؤ، کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن ابھی مدعی باقی ہوں گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان مدعیوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا، اور وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس ہے۔ اب دیکھیں یہ طریقہ ہے سمجھانے کا۔ پہلے پوچھا مفلس کون ہے، اسی طرح یہاں کہا حل ادلکم علی تجارت، کیا میں بتاؤں تمہیں ایک تجارت؟ اچھا دوسری بات نوٹ کیجئے، تجارت کا لفظ ایسا عام لفظ ہے، کوئی فلسفیانہ لفظ نہیں ہے۔ تجارت ہر شخص جانتا ہے تجارت کیا ہے۔ تجارت میں دو چیزیں لازماً کھپتی ہیں، محنت اور سرمایہ۔ سرمایہ تھوڑا ہے، محنت زیادہ ہوگی۔ آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ پھل کی ایک ٹوکری یا چھابا جو ہے وہ آپ خرید لائے ہیں منڈی سے، اب یہ کہ آپ سارا دن اس کو لے کر گھوم رہے ہیں تو شام کو 100-50 روپے اس میں سے بچا لیں گے، کیونکہ سرمایہ کم ہے، محنت زیادہ ہے۔ اس کے بعد بہتر پوزیشن ہو گئی، ریڈی ہو گئی، جب پھر دکان ہو گئی، کہیں دکان لی ہے کسی اچھی جگہ پر، اس سے آگے بڑھتے جائیں گے۔
لیکن سرمایہ اور محنت ان دو کے بغیر، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی نفع کے حصول کے لیے مال بھی لگانا اور محنت بھی کرنا، یہ ہے تجارت۔ اس کے برعکس سود کیا ہے؟ صرف مال سے کمانا۔ لو بھائی یہ 10 لاکھ روپیہ تم قرض دے جاؤ، مجھے تم 15% دیتے رہنا، 15% سود، تمہارے یہ 10 لاکھ جو ہے 20 لاکھ بن جائے تو تمہاری قسمت ہے، تم جانو، اور اگر 5 لاکھ رہ جائے تو تم جانو، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی اصل زر بھی چاہیے گا اور 15% بھی چاہیے۔ یہ حرام، اس میں آپ کی محنت لگی نہیں، صرف سرمایہ کما رہا ہے۔ تو یہ جو ہے سرمایہ جمع محنت بغرض حصول نفع، یہ ہے تجارت۔ لہذا وہ لفظ کے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں وہ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، نجات سے بنا تنجی، انجا باب افعال، انجا ینجی انجاءن، تو یہ جو ہے منجی، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تو منجی وہ شے ہے جو نجات دے، تو فرمایا جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اب اس آیت کی کنسٹرکشن سے ایک نتیجہ نکلا، اگر اس تجارت کے بغیر بھی جہنم سے نجات ہو تو پھر یہ کلام محمل ہو جائے گا، بے معنی ہوگا۔ جب آپ کہتے ہیں بھئی محنت کرو تاکہ پاس ہو جاؤ، اگر بغیر محنت کے بھی پاس ہو تو پھر آپ کا یہ کہنا بیکار ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اگر اس نجات چاہتے ہو فی الواقع، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو یہ تجارت لازمی ہے، اس کا لزوم ہے، اس سے کوئی رستگاری نہیں ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ مفہوم اس کے اندر پنہا ہے، اور اس مفہوم کو اب جوڑ لیجئے اس سورہ مبارکہ کے جو پہلے حصے تھے۔ پہلے حصے میں کیا تھا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک اس کی بیزاری کو بڑھانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ یہ سارا آ گیا نا، اللہ کی بیزاری ہوگی پھر، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ بیزار ہوگا تم سے۔ اور جان لو کہ اللہ کو تو وہ محبوب ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہاں جہاد کی آخری منزل قتال، اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح جم کر، اور صفیں ایسی باندھ کر کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، ان صفوں کے اندر کوئی رخنہ پیدا نہ کیا جا سکے۔ آگے چلیے، اسی جنگ سے اعراض کیا تھا یہود نے، لہذا جو لوٹ کر دو، اگر تم اس سے بچو گے اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ تو کیا ہے مسلمانوں، تم بھی یہی چاہتے ہو؟ اگر گریز کرو گے اس تجارت سے تو راستہ پھر وہ ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا حکم تم پر لگے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر آئے گا، اللہ کی شدید بیزاری کا تم ہدف بنو گے، تم گویا کہ یہود ہی کی مثال بن جاؤ۔ یہ نیگیٹو ہے جس کو یہاں پر کہا گیا اگر تم چاہتے ہو نجات پانا عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ علم کہتے ہیں رنج کو، المناک اردو میں ہم بولتے ہیں، ایک ایسی شے جس سے شدید علم ہو، تکلیف۔ علیم اسی سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ کیا تم چاہتے ہو تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا دے گا؟ یہاں گویا کہ میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، کہ اس تجارت کے بغیر جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال آپ کا اپنا مذمومہ خیال ہے، آپ کا موہوم ہے، یہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اسے سند نہیں دیتی، اور یہ بالکل وہی ہے جو ہم اس سے پڑھ چکے سورہ حجرات میں۔ ایمان کی شرط لازم جہاد ہے،
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. ایمان یقین والا جس میں ریب نہ رہے، اور نمبر 2 جہاد اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ. یہ 2 شرائط ہیں ایمان کے لیے، یہ 2 لوازم ہیں ایمان کے لیے. تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. سوال کے بعد اب جواب خود. پہلے ذرا ذہن بیدار ہو جائے، سوچیں، آپ بھی سوچیں وہ تجارت کون سی ہو سکتی ہے. اسی تجارت کے لیے دیکھیے سورہ توبہ کے اندر خرید و فروخت کا لفظ آیا. یہاں تجارت ہے. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت.